السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کل قربانی کا جو مسئلہ پاکستان میں بنا ہوا ہے کہ عید کے موقع پر جماعت احمدیہ والے اگر قربانی کرتے ہیں تو اس کو جرم تصور کیا جاتا ہے کہ یہ اسلامی شعائر کی خلاف ورزی ہے، اور آپ کو یہ معلوم نہیں کہ قربانی تو حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم نے جب ایک خواب کے ذریعے حضرت اسماعیل کی قربانی دینا چاہی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ کی قربانی قبول ہو گئی ہے، آپ کوئی بکرا یا چھترا ذبح کر دیں۔ اس وقت کی یہ قربانی سارے مذہبوں میں چلی آ رہی ہے، اور اسلام نے آ کر حج کے موقع پر اس کو ضروری قرار دے دیا ہے۔ اس کی تائید میں یہ قربانی ہوتی ہے۔ ان مولویوں کو جو مخالفین ہیں، جو یہ جرم سمجھتے ہیں عید پر کہ احمدی قربانی نہیں کر سکتے، باقی قربانی کو وہ پھر چھاپے مار کر FIR کٹواتے ہیں اور گوشت خود اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ جب احمدیوں کا حلال کیا ہوا گوشت ہے تو وہ آپ کے نزدیک تو حرام ہے، وہ حلال ہی نہیں ہے، تو وہ آپ کیسے کھاتے ہیں؟ پھر پولیس والوں کو بھی کھلاتے ہیں اور آپ بھی کھاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے نزدیک یہ قربانی حرام ہے تو پھر آپ تو حرام گوشت کھاتے ہیں، اور یہ آپ تاریخ کو اپنی بھول جاتے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے۔ کون ہے جو یہ انکار کر سکتا ہے کہ 130 سال گزر چکے ہیں جماعت احمدیہ؟ سب سے پہلے جماعت احمدیہ کے خلاف ہندوستان کے 200 مولویوں نے فتوے دیے کہ یہ کافر ہے۔ کیا احمدیت رک گئی؟ پھر حکومتوں نے زور لگایا۔ 1953 میں جماعت اسلامی نے زور لگایا، 1974 میں پھر سیاست آگے آ گئی اور حکمران آگے آ گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پھر غیر مسلم کرنے کا جو سہرا ہے اپنے سر پہ باندھا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ احمدیت کو کیا فرق پڑا ہے، اور جو فتوے دینے والے تھے وہ کہاں ہیں، اور جو قانون بنانے والے تھے وہ کہاں ہیں؟ نہ بھٹو کا کچھ بچا ہے، نہ ضیاء الحق کا کچھ بچا ہے۔ تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ یہ وہی بات ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اور اللہ کی طرف سے یا مکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو مکہ والوں نے کیا کیا تھا؟ یہی کام کیا تھا۔ نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، کلمہ مٹا دیتے تھے، مسجدیں گرا دیتے تھے، اور یہی کام آج آپ کر رہے ہیں کہ احمدی اگر مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں وہ اس کا محراب بھی گرا دو، اس کا مینار بھی گرا دو، ان کا کلمہ بھی توڑ دو۔ تو یہ کیا ہے؟ آپ کو تاریخ کا نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کے ساتھ سلوک کیا کرتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ ایسا سلوک کرتا ہے، پھر اس قوم کو گھٹنے ٹیکنے پڑ جاتے ہیں۔ بھٹو نے کہا تھا کہ میں احمدیوں کو کشکول پکڑا دوں گا، اور اس کی قوم آج تک بڑے بڑے کشکول لیے در بدر ملک و ملک بادشاہوں کے درباروں میں جا کر بھیک مانگتے ہیں۔ ضیاء الحق
کو ماننے والے تو خیر بچا ہی کوئی نہیں، وہ خود ہی نیست و نابود ہو گیا، اور اس کے ماننے والے بھی ادھر ادھر بھاگ گئے۔ جو مانتے تھے، جو اس کے سیاسی بیٹے تھے، وہ بھی انکار کر گئے کہ ہم تو یہ بات مانتے نہیں ہیں۔ اب آپ نے جو یہ کاروبار شروع کیا ہے، پہلی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، اگر اللہ نے ان کی مدد کی ہے تو پھر آپ کی مدد بھی کرے گا۔ اللہ نے تو ان کو سزائیں دی ہیں، بھٹو کو پھانسی پر لٹکا دیا اور ضیاء الحق کو آگ میں جلا کر اس کو مار دیا اور اس کا نام و نشان مٹا دیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کوئی ٹکڑا اس کی لاش کے لیے ملتا ہی نہیں تھا، پتہ نہیں وہ کس کی ہڈیاں ڈال کر انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا، اس کا مٹی ڈال کر بوری میں بند کر کے۔ تو یہ حشر ہوتا ہے مخالفین کا، اور آج آپ وہ کام کر رہے ہیں کہ آپ کا حشر ان سے بھی بدتر ہو، کیونکہ تاریخ بتاتی ہے خدا تعالی حق کے ساتھ ہوتا ہے، خدا تعالی حق کی مدد کرتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ظالموں کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر دیتا ہے، جیسا کہ مکہ کے کافر ختم کیے گئے اور بھٹو کی اسمبلی ختم کی گئی، ضیاء الحق کا سارا مشن ختم کیا گیا۔ تو آپ کیا چیز ہیں؟ آپ کو تو توبہ کرنی چاہیے کہ ایسے کام کرنے سے باز رہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتا ہے اس کو نام لینے دیں۔ سعودی عرب کے علماء نے کہہ دیا ہے کہ کفر کا فتویٰ کوئی نہیں لگا سکتا۔ اب اگر آپ سعودی عرب کو مسلمانوں کا بڑا مانتے ہیں تو پھر ان علماء کی بات مانیں۔ انہوں نے فتویٰ دے دیا ہے کہ کوئی کسی کو کافر نہیں کہہ سکتا، یہ صرف اللہ کا کام ہے، اللہ جس کو کافر کہے وہ کافر ہوتا ہے۔ تو آپ خام خواہ بیچ میں ٹانگ اڑاتے ہیں اور اپنی آ بیل مجھے مار اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، اور قوم کا اور ان لوگوں کا جو سادہ لو آپ نے پیچھے لگا رکھے ہیں یا لالچ دے کر آپ نے پیچھے لگا رکھے ہیں، ان کا آپ کو کچھ خیال نہیں ہے، اور جب خدا کی پکڑ آتی ہے تو پھر وہ کسی کو نہیں چھوڑتا۔ تو یہ بہت ہی فکر انگیز لمحہ ہے، یہ سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ ایسے ظلم سے باز آ جانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔